ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم۔ محترم حضرات گرامی، بحمد اللہ تعالی جلوس شریف بڑی کافی اجتماع میں ہے اور نظر آتا ہے کہ عاشقان مصطفیٰ کا جمع غفیر ہے۔ مجھ سے پہلے عزیز القدر جناب فیضان منظور صاحب نے حضور فرید پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کافی پڑھی ہے، اور اس میں جو حضرت نے بیان فرمایا اسی کے مطابق میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی۔ اس کے بعد برخوردار شمائل اشرف صاحب نے بڑے اچھے انداز میں علمی عبارات پڑھ کر خوش کر دیا کہ الحمدللہ علم کی دولت حاصل ہو چکی ہے۔ ان کے چھوٹے بھائی عزیز القدر بلیغ اشرف نے محبت اور عشق رسول کے انداز میں خطاب فرمایا۔ اب ان خطابات کے بعد کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن تبرکاً میں چند منٹ عرض کر دیتا ہوں۔ وہ قاری منظور صاحب نے فرمایا، اپنا قاری فیضان صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ کچھ اس پر روشنی ڈالیں گے۔ روشنی ہم کیا ڈال سکتے ہیں؟ تو وہ خود تو روشن ہیں، ہم روشنی کیا ڈال سکتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ آیت کریمہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ وہی اللہ، اول کوئی نہ تھا، وہی تھا، وہی ہے، وہی رہے گا۔ آخر کچھ بھی نہ رہے گا، کچھ بھی نہ رہے گا، وہی ہے، وہی رہے گا۔ ظاہر کہ پوری کائنات میں اللہ نور السماوات والارض، پوری کائنات کے اندر اللہ کے نور کے تجلیات موجود ہیں، یہ ظہور انوار ربی ہے۔ پھر باطن لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، عام آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اگر دیکھنے والی ہے وہی ایک چشمان پاک ہے کہ رأیت ربی بعین راسی، شب معراج میں نے اپنے رب کو ان سر اقدس سے بے حجاب بے پردہ دیکھا۔ اللہ کی یہ شان ہے۔ شیخ محقق علی الاطلاق، جس کو سب شیخ محقق علی الاطلاق مانتے ہیں، ہم بھی دوسرے حضرات بھی، شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوت شریف میں فرماتے ہیں کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یہ صفات خدا بھی ہیں، ساتھ ساتھ یہی صفات مصطفیٰ بھی ہیں۔ شیخ محقق نے بالکل صحیح فرمایا کہ اول بھی سرکار ہیں۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، کچھ نہیں تھا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا ہے۔ تو اول کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، ان اولہم خلقا و آخرہم بعثا، انبیاء علیہ السلام سے بھی اول سرکار کی ذات، وجود کائنات سے پہلے بھی سرکار کی ذات، اول موجودات بھی سرکار کی ذات، اس لیے اول ذات مصطفیٰ کریم۔ آخر تمام انبیاء علیہ السلام سے آخری خاتم النبیین، آخر النبیین، آخر الانبیاء بھی سرکار کی ذات پاک ہے۔ اور ظاہر آپ نے رخ انور کا دیدار تمام صحابہ کو بھی کرایا، اہل بیت اطہار کو بھی کرایا، اپنے عاشقوں کو بھی دیدار کرایا، دیدار کرا رہے ہیں، کراتے رہیں گے۔ یہ ظاہر مصطفیٰ ہے، اور آپ کی کنہو، آپ کی حقیقت باطن ہے کہ آج تک پتہ نہیں کہ مصطفیٰ کریم کی حقیقت کیا ہے، کیونکہ حقیقت محمد دی پا کوئی نہیں سکتا، اتھا چپ دی جاہے اللہ کوئی نہیں سکتا۔ تو ہم حقیقت پر کوئی گفتگو کر ہی نہیں سکتے، وہ اتنا باطن ہے کہ یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، اے ابو بکر میرے رب کے سوا حقیقتاً مجھے پہچان بھی کوئی نہیں سکتا، لہذا میرا رب جانتا ہے میں کیا ہوں، میں اسے جانتا ہوں، وہ مجھے جانتا ہے۔ مصطفیٰ کو خدا جانے، خدا کو مصطفیٰ جانے۔
بات یہ ہے کہ یہ مقام اولیت ہو یا مقام آخر ہو، مقام ظاہر ہو، مقام باطن ہو، یہ کس کو نظر آتا ہے سرکار کے اندر؟ کس کو نظر آتا ہے؟ وہ میں بتا دیتا ہوں کہ کس کو نظر آتا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، جس کو اللہ تعالیٰ نے نگاہ عشق عطا فرمائی ہے اور محبوب کے انوار میں مست ہونے کا مقام عطا فرمایا ہے اور عشق کی آگ دل میں پیدا فرمائی ہے، ایسی نگاہ والا دیکھتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سونے یار پنلدہ ہر جا عین ظہور، اول آخر ظاہر باطن اس دا جان ظہور، سونے یار پنلدہ ہر جا عین ظہور۔ تو یہ جن کو نگاہ عشق و مستی حاصل ہے وہی اس کو جانتے ہیں۔ العشق نار یحرق ما سوی اللہ تعالی، عشق وہ آگ ہے جہاں آ جاتی ہے اللہ کے سوا، جہاں آ جاتی ہے پھر اس کے دل کو نار عشق سے جلا دیتی ہے۔ یہ ایسا عشق ہے ذات مصطفیٰ کریم کا جس کو نصیب ہو جائے دنیا کائنات کی نعمتیں ایک طرف، عشق مصطفیٰ کی نعمت ایک طرف۔ تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، جو عشق میں ہے، نگاہ عشق جس کو حاصل ہے اور مست ہے، محبوب کے جلووں میں جو مست ہے وہی جانتا ہے کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول اور نہیں وہی اول۔ کہنے والا کہہ رہے وہی اول اور نہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ نگاہ عشق و مستی عطا فرمائی ہے وہ جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں ان کے جلوے ہیں۔ آنے والا آج کے دن تشریف لایا، ساری کائنات کو روشن فرمایا اور ساری کائنات میں اپنے جلووں کو دکھایا۔ اس لیے صاحب جواہر البیار فرماتے ہیں لا یخلو منہ زمان ولا مکان ولا سماء ولا عرش ولا کل لوح ولا قلم ولا جنت ولا انس ولا جن۔ میرے محبوب علیہ السلام سے نہ کوئی مکان خالی ہے جس مکان میں میرے مصطفیٰ نظر نہ آئیں، نہ کوئی زمانہ خالی ہے جس زمانے میرے مصطفیٰ نظر نہ آئیں۔ آسمانوں میں وہی نظر آتے ہیں، لوح قلم میں بھی وہی نظر آتے ہیں، جنت میں وہی نظر آتے ہیں، عرش خدا پر بھی وہی نظر آتے ہیں۔ آئے تھے تو جلوس اختیار فرمایا، عرش بری پر اللہ نے اپنے محبوب کو جلوہ فگن فرمایا تو عرش پر وہی نظر آیا، فرش پر بھی وہی نظر آیا، ادھر بھی وہی نظر آیا پر ادھر بھی وہی نظر آیا۔ اللہ 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 اللہ، ادھر بھی وہی نظر آیا ادھر بھی وہی نظر آیا۔ اس لیے میرے فرید پاک نے فرمایا پیارے جب میں نے تجھے دیکھا ہے، کیا تو زمین کا ہے، کیا تو آسمان کا ہے، کیا تو عرش کا ہے؟ نہ تم فرشی، نہ تم عرشی، نہ تم ارضی، نہ فلکی ہو، ذات مقدس نور معلّہ آئے وچ انسان کے۔ فرمایا پیارے آپ فرشی بھی نہیں ہیں، فرش تو بنا ہی نہیں تھا، زمین تو بنی بھی نہیں، آپ تو پہلے موجود تھے۔ نہ عرشی ہو، عرش بھی نہیں بنا تھا، آپ تو پہلے موجود تھے۔ نہ عرضی ہو، نہ زمین پر ہو کہ ہو، زمین تو عارضی آپ کو اللہ تعالیٰ نے عارضی بچھونا عطا فرمایا ہے اور آپ تو اس زمین سے بھی پہلے ہیں۔ نہ فلکی ہو، آسمانی بھی نہیں ہو، آپ تو لامکانی ہو۔ جس طرح اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہی لا مکان کے مکین ہوئے، وہی سر آخ سے تخت نشین ہوئے۔ ارے وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔
بس وہی لامکاں کے مکیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے، سر عرش تخت نشیں ہوئے۔ وہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں۔ نہ تم فرشی، نہ تم عرشی، نہ ارضی، نہ فلکی ہو، تو یہ تو نہیں کیا ہو؟ ذات مقدس، تیری ذات پاک ہے، پاکیزہ ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تو پاکن پاک ہے۔ ذات مقدس، پھر نور معلا، وہ علو والا نور، وہ خدا والا نور، وہ جلوہ ہائے خداوندی والا نور، وہ تم میں نظر آ رہا ہے، وہ تم میں نظر آ رہا ہے۔ نور معلا، آپ تو نور معلا سے متصف ہیں، لیکن آئے وچ انسان کے ہو۔ 12 ربیع الاول شریف میں انسانی لباس پہن کر آئے ہو، اور یہ ہمارا امتحان نظر ہے۔ کبھی فرمائے انا احمد، میں احمد ہوں، کبھی فرمائے انا محمد، میں محمد ہوں، کبھی میم کا ایک پردہ، کبھی میم کے 2 پردے۔ عاشق نے کہا تو نہیں لکھ میم دے پردے پا بہویں تینو جانن والے جان گئے۔ انا احمد فی السماء و محمد فی الارض، سرکار فرماتے ہیں آسمانوں میں میرا نام احمد ہے، زمین پر میرا نام محمد ہے۔ یہ کیوں فرمایا کہ آسمانوں پر میرا نام احمد ہے؟ اس لیے کہ احمد کے معنی سب سے زیادہ اللہ کی تعریف کرنے والا۔ وہاں اور بھی تعریف کرنے والے ہیں، سارے فرشتے اس کی تعریف کرنے والے ہیں، لوح قلم بھی اس کی تعریف کرنے والے ہیں، جنت بھی اس کی تعریف کرنے والی ہے، عرش خدا بھی اس کی تعریف کرنے والا ہے، لیکن وہ سب کی تعریف کم ہے۔ انا احمد، میں سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ وہ حامد ہیں، وہ حامد ہیں، حمد کرنے والے ہیں، بس وہ حمد کرنے والے ہیں، بس وہ حمد کرنے والے ہیں۔ انا احمد، میں ان سب سے زیادہ حمد کرنے والا ہوں، میں ان سے زیادہ حمد کرنے والا ہوں۔ اب میں نے اس حدیث پر غور فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ حمد کرنے والے آپ کیسے ہیں؟ باقی حامد ہیں، آپ احمد ہیں۔ وہ اس لیے کہ جتنی حامدین ہیں، جتنی حمد کرنے والے ہیں، انہوں نے بن دیکھے حمد کی ہے، اس احمد نے دیکھ کر حمد کی۔ وہ بے حجاب اس کے سامنے ہوا ہے، بے نقاب اس کے سامنے ہوا ہے، سب کے سامنے حجاب ہے، محبوب کے سامنے بے حجاب ہے۔ اس لیے فرمایا میں دیکھتا بھی رہتا ہوں، حمد کرتا بھی رہتا ہوں، لہذا سب کی حمد ایک طرف، میری حمد پاک ایک طرف، لہذا انا احمد فی السماء، میں آسمانوں میں احمد مجتبی، سب سے زیادہ حمد کرنے والا۔ وہ محمد فی الارض، اس زمین پر میں محمد ہوں۔ محمد کے معنی الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی بار 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 تعریف کی جائے اس کو محمد کہتے ہیں۔ زمین پر سب اس کی بار بار تعریف کرنے والے ہیں، انسان بھی تعریف کرتے ہیں، حیوانات بھی تعریف کرتے ہیں، پرندگان بھی تعریف کرتے ہیں، پہاڑ بھی تعریف کرتے ہیں، بحر و بر بھی تعریف کرتے ہیں، اشجار بھی تعریف کرتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ہیں یہ سب محبوب کی تعریف کرنے والے، محبوب تعریف کیا ہوا، اس لیے سرکار زمین پر محمد ہیں، سب سے زیادہ تعریف کیے ہوئے، آپ سب سے زیادہ تعریف کیے ہوئے ہیں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے پوتا کریم کا نام محمد کیوں رکھا ہے؟ قریش نے پوچھا آپ نے محمد کیوں نام رکھا؟ ایسا نام تو ہم نے پہلے کسی کا سنا ہی نہیں، آپ نے یہ نام کیسے رکھا؟ انہوں نے فرمایا اچھا وجہ پوچھتے ہو تو پھر سن لو۔ وجہ یہ ہے کہ فرمایا کہ ان اہل السماوات والارض یحمدہ، آسمان و زمین والے اس کی تعریف کریں گے، یہ تعریف کیا ہوا ہوگا، اس لیے میں نے اس کا نام پہلے محمد رکھ دیا۔ آسمان میں بھی اس کی تعریف ہوگی، زمین پر بھی اس کی تعریف ہوگی، تمام کائنات میں اس کی تعریف ہو،
تمام عوالم میں اس کی تعریف ہو، تمام کائنات میں اس کی تعریف ہوگی، سب اس کی تعریف کرنے والے ہوں گے، لہذا آنے والے آئیں گے اس کی تعریف کریں گے۔ میں پہلے بتا رہا ہوں یہ ہے ہی تعریف کیا ہوا، آنے والے جب تعریف کریں گے یہ پہلے تعریف کیا ہوا ہے، کیونکہ آنے والے مخلوق ہے، مخلوق بعد میں پیدا ہوئی، خالق پہلے موجود ہے، پہلے تو تعریف کرنے والا وہی ہے، پہلا تو تعریف کرنے والا وہی ہے، وہ تعریف کرنے والا ہے، یہ تعریف کیے ہوئے ہیں، وہ حامد ہے، یہ محمود ہیں، وہ حامد ہے، یہ محمد ہیں، لہذا یہ تعریف کیے ہوئے، یہ خالق و مخلوق دونوں کے تعریف کیے ہوئے کو محمد کہتے ہیں۔ اللہ محمود ہے، محمد نہیں ہے۔ اسماء الہی پڑھو تو اللہ محمود ہے، محمد نہیں۔ محمود کے معنی تعریف کیا ہوا، سارے فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں، بے شک وہ محمود ہے، اہل جنت اس کی تعریف کرتے، بے شک وہ محمود ہے، لوح قلم اس کی تعریف کرتے، بے شک وہ محمود ہے، عرش الہی اس کی تعریف کرتا ہے، بے شک وہ محمود ہے، حوران جنت اس کی تعریف کرتے، بے شک وہ محمود ہے، بحر و بر اس کی تعریف کرتے ہیں، بے شک وہ محمود ہے، زمین و آسمان اس کی تعریف کرتے، بے شک وہ محمود ہے، شمس و قمر اس کی تعریف کرتا، بے شک وہ محمود ہے، لیکن محمود ہے، محمد نہیں۔ اس لیے کہ محمود کے معنی مخلوق کا تعریف کیا ہوا، محمد کے معنی خالق مخلوق دونوں کا تعریف کیا ہوا، نہ کوئی اور خالق ہے جو اس کی تعریف کرے اور وہ محمد بنے، خالق وہی ایک ہے تو پھر محمود وہی ہے تو محمد پھر یہ ہے، وہ بھی اس کی تعریف کرتا ہے، مخلوق بھی اس کی تعریف کرتی ہے، ساری خدائی کو فرما دیا تم تعریف کرنے والے ہو جاؤ، میں نے تو تعریف کیا ہوا بنا کر بھیج دیا۔ ماشاءاللہ اب جلوس پاکستان چوک سے میرے خیال پہنچ گیا چوک دورانی پر، یہاں میں اختتام کرتا ہوں۔ یاد رکھیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت ہو مخل فی الکلام نہ ہوا کہ قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون، جب قرآن پڑھا جائے سنو اور خاموش ہو جاؤ، مخل فی الکلام نہیں، اگر مخل کلام ہوگے رحمت نہیں ہوگی، اگر ساکت رہو گے جب اللہ کی رحمت ہوگی، خدا کی رحمت حاصل کرنی ہے قرآن پڑھا جائے مت مخل فی الکلام، کسی جملے کا حق ہی نہیں ہے جائز کرنا، کسی جملے کا۔ رسول اللہ کی تعریف ہوتی ہے اور اس کو روک دیتے ہو، اپنی شروع کر دیتے ہو۔ یہ رسول اللہ کی تعریف جو ہے یہ کس کی تعریف ہے؟ اس کی ہے تعریف جس کی تعریف خدا کرنے والا۔ ہم اللہ تو کرتے ہیں لیکن یاد رکھو ہم اللہ کرتے ہیں، وہ محمد کرتا ہے۔